السلام علیکم سیجیٹیریس دوستو کاس آپ کا سائن تیر انداز زبردست قسم کی پلانٹری پوزیشن ہے، اور اس وقت آپ کے تیروں کا رخ، آپ کی فوکس، آپ کی کنسنٹریشن کا رخ ٹوٹل جو اگر میں دیکھوں تو آپ کے اپنے کریئر کی طرف ہے۔ آپ کے کریئر میں چونکہ آپ اسٹرالوجیکل سائن یوں بتاتا ہے کہ آپ کے انکم ہاؤس کے اپوزٹ یعنی اسٹرالوجیکلی 8th ہاؤس میں جوپیٹر کی جو پریزنس ہے وہ آپ کو اس وقت اس طرف لے کے جا رہی ہے کہ جہاں زندگی کا بیسٹ ٹائم جو آپ نے اپنے کریئر کے لیے دیا ہے اس کی روشنی میں آپ نے مستقبل کی پلاننگ کرنی ہے، مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے، فیصلے کرنے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ سوئچ اوور کریئر اس کی انڈیکیشن بنتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اس سلسلے میں بھی آپ کے پاس بہت بہتر ہو پازیٹیو ایریا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ سیکنڈ چیز جب اسٹرالوجیکلی جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت اہم ہے جو بہت عرصے سے سوئچ اوور کرنا چاہتے تھے، یا ایسے بچے، ایسے ینگسٹر، ایسے نوجوان جو کریئر کی تلاش میں تھے، تعلیم مکمل کر چکے تھے لیکن آپ کو کوئی ریزنیبل ایکسیپٹیبل جاب نہیں مل رہی تھی۔ اچھا، میں یہاں ایکسیپٹیبل کو تھوڑا سا انڈرمائن کر چکا ہوں، اس لیے کہ ایکسیپٹیبل پاکستان میں جہاں پہ اپرچونٹیز بہت کم ہوتی ہیں بائی چوائس بڑے کم لوگوں کو ملتا ہے، ادروائز آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ اسٹرالوجیکل پوزیشن بھی آپ کی چونکہ آپ کے کیندر میں یعنی سیٹرن آپ کے 4th ہاؤس میں موجود ہوتا ہے، تو یہ آپ کو ایڈوائز یہ دیتا ہے کہ آپ کو اپنی چوائسز سے ہٹ کے اویلیبلٹی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو کمپرومائز کرنا چاہیے اور کریئر کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اسپیشلی ان ینگسٹرز کے لیے جن کی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، انجینئرنگ، لا، اکاؤنٹس، یہ سارے لوگ اگر آپ کو جاب نہیں مل رہی، انٹرنشپ ملتی ہے، لیس پرائس پہ ملتی ہے، تو آپٹ کرنا آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ آپ کا وقت اور چیزیں ضائع نہ ہوں۔ اسی طرح ٹریول سائنس سے حوالے سے اگر میں یہ بات کروں تو یہ سفر کا بھی وقت ہے۔ اگر آپ کو اپنے بزنس یا جاب کی وجہ سے کوئی سفر کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو 19 فروری تک کا پیریڈ ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند مناسب ہوگا، وہاں اس کے لیے آپ کے لیے فائدے کی بھی ضرورت ہوگی۔ کوئی چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، جائیداد بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، خریدنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو لیگل معاملات کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا ہوگا، کیئرفل ہونا ہوگا، تاکہ کسی قسم کی کوئی جلد بازی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو، کوئی ایڈورس افیکٹ آپ کے اوپر نہ آئے۔ اب دوستو، سورج جب آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوتا ہے تو یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جہاں سبلنگز، فیملی، کزنز، ریلیٹیوز اور نیبرز یہ آپ کی زندگی میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے آپ کو مشاورت کی ضرورت ہے، ہیلپ کی ضرورت ہے، تو ان سے رابطہ کرنا، ان سے مدد مانگنے میں سمجھتا ہوں کہ کسی قسم کا ایگو کا کوئی ایشو سامنے نہیں آنا چاہیے، بلکہ ٹائم کی امپورٹنس اور اس کی جسے کہتے ہیں انٹینسٹی کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی اپنی سیلف رسپیکٹ کو تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایگو کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر کے پریکٹیکل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے، ریئلسٹک ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج آپ کسی سے کوئی مدد مانگیں گے تو کل کسی دوسرے کی مدد کرنے کے بھی قابل ہوں گے، تو اس لیے اپنے کسی پروگرس کو جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو کچھ پرابلمس کی انڈیکیشن ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے، تو اس کو چلانے کے لیے اگر آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو انیشیٹو لینا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ذریعے اپنے معاملات کو بہتر کرنا چاہیے۔ انہیریٹڈ پراپرٹی سے ریلیٹڈ اگر کوئی ایشوز چلے آ رہے ہیں تو میں مشورہ یہی دوں گا کہ اس میں کمپرومائزنگ پوزیشن آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو، ایکسیپٹیبل ہوگی۔ آپ کا فرینڈس کا جو سائیکل ہے ایریز جسے ہم کہتے ہیں، آپ کا 5th ہاؤس جو ایریز اس کا رولنگ پلانٹ مارس کے ساتھ موجود ہوتا ہے، تو اگر آپ کی رشتے کا بات چل رہی ہے اور رشتے میں اگر آپ کی کوئی پرانی ایکوینٹنس، دوستی، اسکول، کالج یا نیبرہڈ سے کوئی ایسی آپشن آ رہی ہے، سارا کچھ ہے، تو وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ اور کنسیڈریبل ہوگی، اس کے اوپر بھی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ فیملی میں اب ہیلتھ سے ریلیٹڈ ذرا سا جیسا میں نے اکثر کہا تھا کہ وہ آپ کو خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی، اس میں آپ کے ایلڈرز، سٹامک اینڈ بون اور دانت یعنی ٹیتھ پرابلمس، اس سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوئی بزرگوں کو ضرورت ہے تو یہاں پہ آپ کو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے اپنے طور پہ بھی راہو اینڈ سیٹرن جب دونوں اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ کی لوئر بیک اور پیروں میں اگر درد ہو تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا، اور اپنے میڈیکل چیک اپ بھی آپ کو ٹائم ٹو ٹائم دیکھنے ہوں گے۔ یوتھ سے ریلیٹڈ ٹین ایجرز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ یہ
ایجوکیشن کی ڈیسیژن میکنگ، کریئر کی فائنلائزیشن کے لیے ایک بہترین ٹائم بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور اس ٹائم کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے مستقبل کے فیصلے آپ کو کرنے چاہیے تاکہ آپ ٹائملی ایک انکم سائیکل میں انٹر ہو سکیں۔ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ضرورت سے زیادہ مشاورت میں، اور ایک جاب اگر آپ ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری جاب میں کوئی گیپ ہے تو ان بٹوین اگر آپ کو کوئی ایسی شارٹ ٹرم کوئی پروجیکٹ ملتا ہے، کوئی اپرچونٹی ملتی ہے، سیکھنے کو ملتا ہے، کرنے کو ملتا ہے، تو اسے ضرور آپٹ کرنا چاہیے۔ بچوں کے ساتھ ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے، ان کے ساتھ آپ کا فرینڈلی ریلیشن شپ ہونا بڑا بہتر اور فائدہ مند ہوگا، ان کے پرابلمس کو آپ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ سو دوستو، یہ پلانٹری پوزیشن تھی اس ویک کی۔ نیکسٹ ویک ستارے کیا کہتے ہیں یہ لے کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے، چینل سبسکرائب کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔